کورونا کے پہلی لہر کا ہندوستان کے 70% لوگوں نے مذاق اڑایا تھا. نہیں ہے، یہ چال ہے، مودی جی کی چال ہے. حالانکہ میں کہتا تھا کہ مودی جی کی چال ہے، یہ سب مت بولا کیجیے، کیونکہ رمضان شریف کے عمرے میں خربوں روپے کی آمدنی حرمین طیبین کے دکانداروں کو ہوتی، خربوں روپے. چونکہ حج میں 30-40 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور رمضان کے عمرے میں کروڑوں لوگ آتے ہیں، آئے گئے پوری حاضری جوڑ لے رمضان کی تو کروڑوں میں پہنچتی. اور رمضان میں خریداری ہوتی ہے. حج کے موسم پہ صرف حج کا ایک نشہ رہتا ہے، رمضان میں عمرہ کیا، خریداری کی، خربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے. مگر 2 سال سے رمضان کا عمرہ بند ہے. خربوں روپے کا نقصان عرب ممالک خاص کر کے حرمین طیبین کے لوگوں کا ہو رہا ہے. تو وہاں کون مودی جی کی چال ہے؟ حج کے موقع پر خربوں روپے کی آمدنی گورنمنٹ کو ہوتی ہے، وہ 2 سال سے باہر کے لوگوں پر بند ہے. تو جن لوگوں نے جھٹلایا تھا پہلی لہر کو، دوسری لہر میں جب علاقہ کا علاقہ صاف ہونے لگا، شمشان گھاٹ پہ لکڑیاں نہیں ملنے لگی، قبرستان میں قبر کھودنے والا نہیں ملنے لگا، جب لاشیں نکلنے لگی ہر علاقے سے، تب لگا کہ نہیں، کورونا ہے. اب تیسری لہر نے دستک دی. پہلی لہر میں بے شمار علماء، بہت سارے مالدار، بہت سارے ینگ بلڈ، نوجوان قسم کے لوگ چلے. دوسری لہر، پہلی لہر میں بوڑھے لوگ گئے تھے، دوسری لہر میں جوان لوگ گئے. خود میرے گاؤں کا ایک لڑکا جو IAS کی تیاری کر رہا تھا وہ چلا گیا، 15-20 دن ICU میں رہا، وینٹیلیشن پہ چلا گیا. اس طرح بہت سارے جوان چلے گئے. اب یہ تیسری لہر آ چکی ہے. نہ جانے کس کو لے کے لہر جائے. اس تیسری لہر میں ہماری باری ہے، آپ کی باری ہے، محلے میں آپ کے رشتہ دار کی باری ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. جب کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، اور یہ بالکل پرفیکٹ بات ہے کہ جس کی موت لکھی ہوئی ہے اس لہر میں کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے. اور ہم نے دوسری لہر میں ہر شہر میں لاشوں کے انبار کو دیکھے ہیں. جب یہ دستک تیسری لہر دے چکی ہے، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ممکن ہے کہ 1 مہینہ میری زندگی بچی ہو، ممکن ہے کہ 2 مہینے آپ کی زندگی بچی ہو، ممکن ہے کہ 10 دن ہماری زندگی بچی ہو. جب زندگی اتنی مختصر بچی ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ اس کو یوں ہی گپ کرنے میں، یوں ہی سو کے گزار دینے میں گزارتا ہے. اب تک کہ ایک لمبی زندگی گناہوں میں گزری، اب جب نگاہوں کے سامنے موت نہ چلی تو کم سے کم جب تک دم نہیں نکلا، روح نہیں نکلی ہے، اس سے پہلے تو سچی توبہ کر کے گناہوں کی معافی کا سامان کرنا. اتنا رونا دھونا چاہیے اپنے رب کریم کے حضور کہ اللہ کی رحمتوں کو پیار آ جائے آپ کے آنسو سے، کہ میرا یہ بندہ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے، اب یہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے. جو ان کے کروڑوں گناہ ہو گئے ان گناہوں کی معافی یہ چاہتا ہے. یہ قیمتی وقت غفلت کا نہیں، یہ سچی توبہ کرنے کا. یہ چوک چوراہے پہ بیٹھ کے کورونا کی گنتی نہیں کرنے کا ہے کہ آج کتنے سنکرمت انڈیا میں ہو گئے، 90,000 ہو گئے، 1 لاکھ کے پار ہو گئے، اور اتر پردیش میں اتنا ہو گیا تو کرناٹک میں اتنا ہو گیا، بہار میں اتنا کیس آ گیا. یہ گنتی نہیں کرنے کا، بلکہ جہاں لگے کہ گنتی بڑھ رہی ہے وہاں اپنی موت جھانک کے دیکھنے کا، اور فوری اس سے بچنے کی. موت سے تو بھاگنا مشکل ہے، اب مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے، جو خطرناک آگ ہے، اس آگ سے بچنے کی تدبیر کرنے کا، یہی ایک مرد مومن کا سب سے بڑا کام ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی کو آقا علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری موت
اب ہونے والی، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے پہلے تمہاری موت ہونے والی ہے، حضور نے کہا۔ ایسا نہیں کہ وہ بے چین ہو گئے، گھبرا گئے، اب سر پٹکنے لگے تھے، کیونکہ سرکار نے کہا۔ اب جب سرکار نے کہا ہے تو بالکل بات سچی ہے، چونکہ جبرائیل امین نے آ کے کہا کہ سرکار یہ جو صحابی آپ سے بات کر رہا ہے ان کی زندگی بہت مختصر بچی ہوئی ہے، ان ڈوبنے سے پہلے پہلے ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ خبر ان کو دی کہ تمہاری زندگی کا بالکل کم وقت بچا ہوا ہے، وہ صحابی تھے، حضور کی صحبت میں رہنے والے، انہوں نے بغیر کسی الجھن، پریشانی یا موت سے ڈرے ہوئے کہ اب میں مر جاؤں گا، میں کیا کروں، بلاؤ بیٹا کو بیٹی کو، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، اس سے مل لوں اس سے مل لوں، جیسے ہمارا معمول ہوتا ہے۔ ہم لوگ اتنا موت سے ڈرے اور سہمے ہوتے ہیں کہ بیمار پڑے، اس بیٹی کو بولا دیجئے، اس بیٹا کو بولا دیجئے، اس سے ملنا ہے اس سے ملنا ہے، یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، یہ ہم جیسے دنیا دار کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن جو احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے وہ صحابی رسول، جن کے جنتی ہونے کی گواہی قرآن نے دیا ہو، کُلًّا وَعَدَنَّاهُ الْحُسْنَىٰ، ان کی سوچ بھی تو ویسی اعلیٰ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار جب زندگی کے کم دن بچے ہوئے ہیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ میں کیا کروں، اس وقت میں کیا کروں۔ یہ ہے اسلامی سوچ جو صحابہ کرام نے جس کا ثبوت کیا۔ کہا حضور جب میں مرنے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، سامنے موت ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ آقا میں اس وقت کروں کیا کروں۔ حضور نے کیا فرمایا، اشتغل بالعلم، یعنی اتنا کم وقت بچا ہوا ہے، تم علم حاصل کرنے میں مشغول ہو۔ وہ فوری قرآن کریم کو لے کے بیٹھ گئے اس کے مطالعے میں، اور مغرب سے پہلے پہلے ان کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں علماء کرام کہ اگر چونکہ نیکی کا وقت بالکل کم ہے، روح نکلنے والی، اگر علم سیکھنے سے زیادہ اگر کوئی دوسری نیکی بڑی ہوتی دنیا میں تو حضور اس آخری وقت میں ان کو وہی کام کرنے کے لیے کہتے۔ لیکن جب حضور نے انہیں علم سیکھنے کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ علم سیکھنا فرائض و واجبات کے بعد جتنی بھی نفل نیکیاں ہیں ان نفل نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی علم دین کا سیکھنا۔ اس لیے حضور نے فرمایا، یعنی علم کی بات سیکھنا، پڑھنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے نفل نیکیوں میں۔ ایسا نہیں کہ ظہر عصر مغرب عشاء چھوڑنے کے بعد یہ بڑی نیکی ہے، نہیں، فرائض و واجبات کے بعد جو نفل نیکیاں ہیں، نفل نیکیوں میں تہجد کی نماز پڑھنا، اشراق پڑھنا، چاشت پڑھنا، اوابین پڑھنا، یہ سب بہت بڑے بڑے ثواب ہیں جس کو غریبی سے بچنا ہے، پابندی سے چاشت کی نماز پڑھے۔ غریبی کا سب سے بڑا علاج ہے چاشت کی نماز، یعنی اشراق پڑھنے کے بعد جب بالکل دھوپ چمکنے لگے اس وقت پڑھنا۔ تجربہ ہے، جس کو مالدار ہونا ہو، غریبی سے بچنا ہو، پابندی سے چاشت پڑھنا، اور جس کو ڈیلی ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب لینا ہو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی بیٹھا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح وہ لوٹے گا مسجد سے جیسے وہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب نکلا۔ اور حضور نے تام متن 3 بار حضور نے ریپیٹ کیا، ایسا نہیں کہ کہہ دیا، نہیں، حضور نے 3 بار ریپیٹ کر کے کہا کہ پورا حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، پورا صحیح تک حدیث میں آیا، اور حضور نے 3 بار کمپلیٹ کا لفظ بتایا، یعنی مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ وہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، کوئی اشراق نہیں بھی زندگی میں گھر پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں،
لیکن اگر وہ فجر پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، اب 2 رکعت پڑھ کے لوٹے گا تو 1 حج اور 1 عمرہ کا ثواب لے کے لوٹے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز اوابین کی جو شخص پابندی سے پڑھے گا تو حضور فرماتے ہیں جیسے سانپ کینچلی سے باہر نکل جاتا ہے، جس کو اپنے گاؤں گھر کی زبان میں بولتے ہیں نا، وہ سانپ کا جو لباس ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اپنے گاؤں سماج میں، جس کو چھوڑ کر کے سامنے نکل جاتا ہے، ہاں کلب آپ راستہ چلتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سانپ چھوڑ دیا ہے تو اس سے سانپ نکل جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے سانپ کینچلی سے نکل۔ اور جو 6 رکعت نماز مغرب کے بعد پڑھے، اعلیٰ حضرت نے لکھا للأوابین غفور، قرآن شریف میں آیا ہے کہ اوابین کے لیے اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا سب سے شاندار نسخہ ہے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت، چاہے 1 سلام سے پڑھ لیں، چاہے جو ہر 2 رکعت پہ سلام پڑھ کے 6 رکعت پڑھ لیں، جس میں 2 رکعت مغرب کے بعد کی سنت بھی ہے، 2 نفل بھی ہے، تو اور بھی لازم ہے 6 رکعت اوابین۔ یہ فرض نہیں ہے لیکن بڑی فضیلت ہے۔ رمضان رات، ہر رات آدھی رات کے بعد آواز آتی ہے دن کا مجرم جو رات میں توبہ کر لے، یہی آواز دن میں آتی ہے کہ ہے کوئی رات کا مجرم جو دن میں توبہ کر لے، یعنی کچھ نیکی رات میں ہے جو دن میں نہیں ملتی، کچھ نیکی دن میں ہے جو رات میں نہیں ملتی۔ اب آپ بولیں گے ایسی کون سی نیکی ہے؟ اشراق کی نماز دن میں ہے، رات میں نہیں۔ تہجد کی نماز رات میں ہے، دن میں نہیں۔ چاشت کی نماز دن میں ہے، رات میں نہیں۔ رات بھر 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، چاشت نہیں، اشراق نہیں۔ اشراق اور چاشت وہی صبح سورج نکلنے کے بعد، رات میں اٹھ کر ٹائم نہیں۔ تو کچھ نیکی